اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے سورہ الانفال کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ انفال کا مطلب مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے، وہ پیسہ، وہ اسلحہ، وہ سامان حرب جو مسلمان کافروں کے خلاف جنگ جیتنے کی صورت میں حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی، اور اس سورہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب میرا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، ان پر خوف طاری ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں۔ مزید برآں فرمایا کہ اہل ایمان نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اور ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اپنے مال سے۔ بدترین جانداروں کا اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے کہ بدترین جاندار وہ ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اس کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس میں فرعون سر فہرست ہے کہ فرعون ایسا تھا کہ ایسا بادشاہ تھا کہ جس کو حضرت موسیٰ نے بے شمار اللہ تعالیٰ کے پیغام دیے، اس کے سامنے بے شمار معجزات آئے، عذاب آیا اس کی قوم پر، لیکن وہ پھر بھی تکبر میں پڑا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا۔ اگلی آیات میں جا کر غزوہ بدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں کہ جب مسلمان مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو اس کے بعد کفار مکہ نے ان کو تنگ کرنے کے لیے اپنا لشکر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا، اور ان دونوں لشکروں کا مقابلہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے میدان پر ہوا۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، 313 تھے وہ لوگ، اور سب کے پاس ابھی مکمل سامان بھی نہیں تھا جنگ کے لیے، نہ گھوڑے تھے نہ تلواریں تھیں، نہ خوراک کا مکمل سامان موجود تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے نبی کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سامنے کفار کا لشکر تھا جس کی تعداد کم و بیش 1000 تھی، اور وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جیسا کہ پہلے ہی بھی بتایا قرآن میں مختلف مقامات پر کہ جو مجھ سے مدد مانگے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے جو رات تھی اس میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہم پریشان ہیں، اور اگر تیری مدد نازل نہ ہوئی تو تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، بہت زیادہ بارش ہوئی، مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے پانی مل گیا، ان کے جو جانور تھے انہوں نے بھی پانی پی لیا، اور مسلمانوں نے حوض بنا کر پانی ذخیرہ بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر سکینت نازل فرمائی۔ سکینت مراد سکون، مسلمانوں کو دلوں کو ایک سکون آ گیا، ایک قرار آ گیا، ان کے دل میں ایک جذبہ آ گیا، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس معرکہ میں جیت کر ہی واپس آئیں گے۔ ادھر کفار کا جب لشکر سامنے آیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ 1000 فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کی طرف مٹی پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف مٹھی بھر مٹی پھینکی، جو کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وہ تم نے نہیں، بے شک میں نے پھینکی تھی۔ مراد اس کی یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی مٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ کفار کی آنکھوں میں وہ داخل ہو گئی، ان کو کچھ دکھائی نہ دیا، اور مسلمانوں کے لیے ان پر قابو پانا آسان ہو گیا۔ مزید اللہ رب العزت نے فرشتے نازل فرمائے تھے، انہوں نے بھی کفار مکہ کا ٹھیک ٹھاک خاتمہ کیا، اور اسی طرح حق کی فتح ہوئی۔ ان کے 70 سردار قتل ہوئے، 70 افراد جو تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب اس کے بعد جو سورہ کا ذکر آتا ہے اس میں ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے موجود تھے، اور کچھ آگے جا کے جو لڑائی کر رہے تھے۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہوا اس میں ان کے اندر بحث ہو گئی، تو کچھ نے مشورہ دیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ ہمیں دے دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال غنیمت صرف اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول جہد سے چاہے اس کو تقسیم کر دے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 5 حصے کیے۔ پہلا حصہ جو تھا وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا، اس کے آپ نے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 حصے کیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور اس میں تقسیم کیا، اور باقی 4 جو حصے تھے اللہ کے حکم سے آپ نے فوجیوں میں تقسیم کر دیے جو کہ ان کا حق بنتا تھا۔ تو اس صورت سے ہمیں 2 اسباق حاصل ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں سچے ایمان کے ساتھ نکلیں، اللہ کی راہ کے لیے سر بلندی کے لیے باہر نکلیں، اللہ کی مدد آپ کے لیے شامل حال ہوگی،
اور جب بھی آپ اللہ کو سچے دل سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، کفار بہت زیادہ تھے، لیکن ایک سچے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتے ہوئے جب وہ راستے میں نکلے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور کفار ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے گئے، ان کے بے شمار بڑے سردار بھی مارے گئے۔ تو آج کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ سچا اللہ پر ہی سچا یقین رکھیں، ہمیشہ اسی سے مدد مانگیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔